الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. حضرات علماء کرام، اکابرین جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام کے ذمہ داران، نوجوان اور پرعزم ساتھیوں، آج ایک طویل عرصے کے بعد کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم الشان اجتماع سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اس مبارک اجتماع میں ہمیں بھی شرکت کی دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا شرف بخشا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہاں حاضری کو قبول فرمائے. حضرات محترم، آج کا یہ اجتماع سرزمین شام پر فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے تناظر میں اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام ہو یا جمعیت علماء اسلام، ان کی تاریخ اور ان کا کردار یہی ہے کہ جب بھی عالم اسلام پر یلغار ہوئی ہے، مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، دنیا کے کسی خطے میں کسی طبقے پر کسی ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا ہے، تو جمعیت علماء اسلام ہو یا جمعیت علماء اسلام، وہ مظلوم طبقے کی حمایتی اور اس کی آواز بن کر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہے، عارضی طور پر مفادات حاصل کرنے کے لیے، موقع پرستی یا فائدہ یا نفع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جمعیت نے
اپنے اصولوں میں یہ بات لکھی ہے اور جمعیت سے وابستہ ہر کارکن کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہے کہ ہم ہر ظالم سے بغاوت کرنے والے اور ہر مظلوم کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اکابر کا کردار بھی یہی ہے، ہماری ماضی کی تاریخ بھی یہی ہے، ہمارے بزرگوں کی روایات بھی یہی ہے، ہمارا تابناک اور روشن ماضی بھی یہی بتاتا ہے، اور اپنے تابناک ماضی کی بنیاد پر ہماری حال کی روایت بھی یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کسی قوم پر کسی بھی بنیاد پر ظلم کیا جائے گا، جمعیت کا کارکن مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوگا، پسے ہوئے طبقے کی حمایت میں کھڑا ہوگا، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوگا، اور ظالم کے مقابلے میں ستر سکندری بنے گا۔ آج جب فلسطین پر اسرائیل نے یرغمال کی ہے، ان کی بستیوں کو ملیامیٹ کیا گیا ہے، ان کے گھروں اور مکانات کو مسمار کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آج سرزمین انبیاء، بیت المقدس کی مبارک سرزمین مسلمانوں کے لہو سے رنگین ہے، جہاں پوری دنیا میں ان مظلوموں کی حمایت کرنے والا ظاہراً کوئی حکمران نظر نہیں آتا، کوئی ملک اور کوئی ریاست ان کے حق میں کھڑی نہیں ہوئی، کوئی جماعت یا کوئی ادارہ ان کی حمایت نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ان حالات میں جب اسرائیل کی سرپرستی کرنے کے لیے امریکہ بھی موجود ہو، عالمی استبداد بھی موجود ہو، بین الاقوامی طاقتیں بھی موجود ہوں، عالم کفر یکجان ہو کر اسرائیل کا پشتوانہ بن چکا ہو، ان حالات میں پورے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی توانا آواز بلند ہوتی ہے، اگر کوئی بلند آواز سنائی دیتی ہے، اگر کوئی جرأت مندانہ موقف سامنے آتا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پر اجتماعات نظر آتے ہیں، اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے کوئی اپنی آواز بلند کر کے کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن اور اس کی قیادت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور اعزاز دیا کہ آپ ایک ایسی جماعت سے وابستہ ہیں، ایک ایسی فکر سے وابستہ ہیں، ایک ایسے قافلے سے وابستہ ہیں جن کی روایت ہی یہی ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ظالم کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم اپنی اس روایت کو جو ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر سے ہمیں ملی، ہمارے اسلاف سے ہمیں ملی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے، جو اصحاب رسول کے طرز عمل سے ثابت ہے، جو اسلاف امت اور بزرگان دین سے ثابت ہے، جو ہمارے اکابرین کی روایات کا تسلسل ہے، آج ہم نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے، آج ہم نے اس تسلسل کو زندہ رکھا ہے، اور ہم اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں آج کی اس کانفرنس کے توسط سے بھی ہم بین الاقوامی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ملکی سطح کی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، فلسطین کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کا یہ نوجوان طبقہ، پاکستان کے یہ طلباء، پاکستان کی جمعیت علماء اور جمعیت طلباء کے یہ کارکنان واشراف الفاظ میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس کے تحفظ کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ریاست کے پابند ہیں، ہمارے جغرافیائی حدود کی پابندی کی وجہ سے راستے ہم پر بند ہیں،
لیکن ہم اپنے اکابر کو یہ یقین دلانے آئے ہیں، اپنی قیادت کو یہ یقین دلانے آئے ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہ حمایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر راستے کھول دیے جائیں، اگر جغرافیائی حدود کو کھول دیا جائے، اگر ملکوں اور ریاستوں کی ان پابندیوں کو ختم کر دیا جائے، تو جمعیت کے یہ کارکن اپنے سر پر کفن باندھ کر فلسطین کی سرزمین پہنچیں گے، اور وہاں جا کر وہ فلسطین کے مظلوم بچوں کا بھی انتقام لیں گے، فلسطین کی ماؤں اور بہنوں کا بھی انتقام لیں گے، فلسطین کے بوڑھوں اور جوانوں کا بھی انتقام لیں گے، اور اس گندے وجود کو، دنیا کے اس ناسور کو جسے اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب تک صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے، اس کو نشان عبرت نہیں بنا دیتے، ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ لبیک 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 الجہاد والجہاد سبیلنا 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 لبیک لبیک نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس موجودہ اجتماع میں جس میں آپ اتنی بڑی تعداد میں شریک ہیں، آپ کی یکسوئی نہ ہونے کا میں آپ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ منتظمین نے ایک بڑی محنت کے ساتھ اس اجتماع کا انعقاد کیا، منتظمین نے بہت بڑے وسائل کر کے اس جلسے یا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ حضرات بھی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تعلیم گاہوں سے نکل کر یہاں پہنچے ہیں، علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کو جمعیت کا لائحہ عمل اور موقف بتانے کے لیے آئے ہیں۔ جمعیت طلبہ اسلام ایک منظم جماعت کا نام ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام کا کارکن ایک نظم اور ڈسپلن کے ساتھ چلنے والا کارکن ہے۔ جمعیت طلبہ سے وابستہ لوگ جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، نفرت کی بنیاد پر نہیں، ہوش کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر اپنا قدم اٹھاتا اور چلاتا ہے۔ اس میں نظم نظر آتا ہے، اس میں ڈسپلن نظر آتا ہے، اس میں بصیرت کا شعور نظر آتا ہے۔ لیکن آپ کے اجتماع میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں اور وہ یکسو نظر نہ آئیں، سننے والے یکسو نظر نہ آئیں، بات کرنے والے کی طرف متوجہ نظر نہ آئیں، تو میرے بھائیوں، آپ نے پرچم جمعیت کا اٹھایا ہو، جھنڈا للہ الامر کا اٹھایا ہو، اور آپ کے اندر اجتماع میں حاضر ہونے کے باوجود وہ حاضری نظر نہ آئے، تو پھر آپ سے شکوہ ایک مہمان کا بنتا۔ تو لہٰذا میرے بعد بہت سے مقررین آپ سے مخاطب ہوں گے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میرا تعلق بھی جمعیت طلبہ اسلام سے رہا ہے، دل و دماغ سے آج بھی ہم جمعیت طلبہ کے کارکن ہیں۔ ہم نے زندگی کے بے شمار دن اور راتیں، ماہوں سال جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم پر گزارے ہیں۔ اسی کراچی شہر میں 20 مرتبہ جمعیت طلبہ کے اجتماعات سے خطاب کیا ہے۔ آج آپ کے اس اجتماع میں شامل ہو کر میرا احساس اور میرا جذبہ یہ ہے کہ میں کھویا کہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں، اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ عنوان ظاہری اعتبار سے یقیناً یہی ہے کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والی یرغمال کے خلاف ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ لیکن میں جمعیت طلبہ کے کارکن ہونے کی حیثیت سے، جمعیت طلبہ کے ورکر ہونے کی حیثیت سے، آج کے اس اجتماع کے توسط سے آپ کو محض ایک عنوان کی بنیاد پر نہیں، مستقبل کے حالات کی بنیاد پر، ملک کی سطح کے حالات کی بنیاد پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعیت طلبہ کا پروگرام، جمعیت طلبہ کی دعوت، جمعیت طلبہ کی جدوجہد صرف ایک عنوان پر منحصر نہیں ہے، بلکہ جمعیت طلبہ اسلام کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ عالم اسلام پر جب بھی یلغار ہوگی، جس قسم کی یلغار ہوگی، اور خصوصاً طلبہ پر جو فکری یلغار ہوگی،
نظریاتی یلغار ہوگی، جمعیت طلبہ اسلام کا کارکن میدان میں نکلے گا، اس فکری یلغار کا بھی مقابلہ کرے گا، نظریاتی یلغار کا بھی مقابلہ کرے گا، اس کے لیے سد سکندری بنے گا۔ آج جمعیت طلبہ کا کارکن اس بات کو سمجھ کر اپنے آپ کو تیار کرے، ہمارے ملک کے طلبہ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں کھڑے ہیں، بین الاقوامی ایجنڈا ان پر مسلط کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں صرف کالج اور یونیورسٹی اور سکولوں میں پڑھنے والے طلباء کی بات نہیں کر رہا، جہاں الحاد کا دریا اور الحاد کا سیلاب آ گیا ہے، جہاں ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تہذیب کو بھول گئے ہیں، اخلاق کو بھول گئے ہیں، اپنے بزرگوں کی روایات کو بھول گئے ہیں، مذہب بیزاری عام ہو گئی ہے، فحاشی اور اوریانی نے کالجوں یونیورسٹیوں کو آماجگاہ بنا لیا ہے۔ میں صرف ان کا شکوہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ میں جمعیت طلباء کے اجتماع سے دینی مدارس کے طلباء کو بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، آج مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم بظاہر قرآن کا طالب علم ہے، حدیث کا طالب علم ہے، فقہ کا طالب علم ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم جدیدیت سے متاثر نظر آتا ہے، مغربی علوم سے متاثر نظر آتا ہے، مغربی تہذیب سے متاثر نظر آتا ہے، مغربی مفکرین سے متاثر نظر آتا ہے۔ جمعیت طلباء کے رضاکاروں، تم نے جمعیت طلبہ اسلام سے وابستگی کا جو حلف اٹھایا ہے، اس حلف کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے نوجوانوں کو اس فکری یلغار سے بھی بچاؤ، اس نظریاتی یلغار سے بھی بچاؤ۔ یہاں لوگوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے، بے دین بنایا جا رہا ہے، بد کردار بنایا جا رہا ہے، نئی نسل کے اخلاق کو، کردار کو اور ان کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم نے یہ عزم کر کے نکلنا ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، سکول میں پڑھتے ہوں، مدرسے یا جامعہ میں پڑھتے ہوں، ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے وابستہ رہ کر جمعیت طلباء کا للہ الحمد کا پرچم اٹھا کر، جمعیت علماء کا پرچم نبوی اٹھا کر میدان میں نکلیں گے، گلی کوچوں میں نکلیں گے، ہم بستیوں میں جائیں گے، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے متعارف کروائیں گے، اسلاف کے نقل کردہ دین کی تعبیر سے متعارف کروائیں گے، رضائے الہی کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نئی نسل کے اصلاح کے لیے ہم ایک ایک قدم چلیں گے، اور اس وقت تک ہم اپنے گھروں میں اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم پاکستان کے ہر نوجوان کو اسلام کا صحیح نمائندہ نہیں بنا دیتے۔ لبیک لبیک نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب چھائی چھائی، اب آئی آئی، نعرہ تکبیر۔ آج علماء کرام درسگاہ میں بیٹھ کر شکوہ کرتے ہیں، آج اساتذہ کرام بزرگان دین منبر پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ نئی نسل کا اخلاق تباہ ہو گیا ہے، نئی نسل کا کردار تباہ ہو گیا ہے، نئی نسل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی ہے، ہمارے ملک اور قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ میں بصد احترام ان بزرگوں سے، ان علماء کرام سے، ان اکابرین سے بھی عرض کرتا چاہتا ہوں کہ اگر نئی نسل میں، مسلمانوں کی نئی نسل میں جو مسلمانوں کا مستقبل ہے، اگر ان کا اخلاق اور کردار نہیں رہا تو مجھے بتائیے پھر ہمارے مستقبل کی نسل کا نقشہ کیا ہوگا۔ آج کا 18 سال کا نوجوان، آج کا 20-22 سال کا نوجوان، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان جب وہ 30 سال 40 سال کی عمر کو پہنچے گا، ایک باپ بنے گا، ایک بچے یا بچی کا باپ بنے گا، کسی خاتون کا شوہر بنے گا، کسی خاندان کا سربراہ بنے گا، سوسائٹی کا ایک مؤثر کردار بنے گا، اگر اس کا اخلاق، اس کا نظریہ، اس کا شعور درست نہیں ہوگا تو بتائیے کہ اس اسلامی سوسائٹی کو آپ مستقبل میں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔
اور بات صرف کالج اور یونیورسٹیوں تک نہیں رہی، ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے آج مدرسے میں پڑھنے والے طلباء بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں کہ جو خدا ہی کا انکار کرتے ہیں۔ آج دینی مدارس میں پڑھنے والے لوگ مغرب کے افکار سے متاثر ہو رہے ہیں، جدیدیت کا فتنہ ان کے ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ان حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی نسل کو، اپنے نوجوان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ میرے بھائیوں، میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی دل کی گہرائیوں سے شعور کی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نئی نسل کے فکر و نظر کو بچانا ہے، جہاں ان کے لیے اور انتظامی تدبیریں کرنی ہوں گی، وہاں ان کو جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ میں پورے شرح صدر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں گزشتہ 4 سالوں میں جو لوگ حکمران رہے، سب نے اس بات کا اعتراف کیا، نئی نسل استعمال ہو گئی، نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، یوتھ کی طاقت کو استعمال کر کے گندے کردار اور گندے نظریات کے حامل لوگ اس ملک پر مسلط کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے گلی کوچوں میں جو گندگی اور تعفن، فکری حوالے سے جو گندگی اور تعفن نظر آ رہا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ نئی نسل ان کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی؟ حالانکہ آپ کے مدرسے موجود ہیں، آپ کی مسجدیں موجود ہیں، آپ کی درسگاہیں موجود ہیں، آپ کے علماء کا کردار موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات کا اعتراف کرو، ایک حقیقت کا اعتراف کرو، مدرسہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے، علماء اور مدرسین اور شیوخ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں جس طرح جمعیت طلباء منظم ہوا کرتی تھی، جمعیت طلباء فعال ہوا کرتی تھی، وہ طلباء کی فکری تربیت کرتی تھی، طلباء کی نظریاتی تربیت کرتی تھی، ان کو اپنے اسلاف کی حقیقی فکر سے متعارف کرواتی تھی، اسلام کے عالمگیر نظام کا، عالمگیر پروگرام کا خاکہ ان کے سامنے رکھتی تھی۔ کالج اور مدرسے کا طالب علم دین علماء سے سیکھتا تھا، اس کا پریکٹیکل اور اس کی عملی تدبیر جمعیت کے پلیٹ فارم پر کرتا تھا۔ جب جمعیت طلباء کمزور ہوئی، اس کا نظم متاثر ہوا، طلباء نے جمعیت طلباء سے وابستگی اختیار کرنا چھوڑ دی، تو پھر وہ لوگ میدان میں آئے جنہوں نے نعرہ تو مدینے کی ریاست کا لگایا، لیکن نئی نسل کو گندگی دی، گندا ماحول دیا، گندا کردار دیا۔ آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اسرائیل کے حامیوں پر، اسرائیل کے حامیوں پر، یہودی ایجنٹوں پر نعرہ تکبیر۔ آج کے اس اجتماع کی متاثر سے میں آپ حضرات سے دست و دستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یلغار صرف اسرائیل کی فلسطین پر نہیں ہے، بلکہ پورا عالم اسلام کفر کی یلغار سے متاثر ہے۔ ایک ٹینک، ایک توپ کا گولہ، ایک ہوائی جہاز کا گولہ اور ایک میزائل وہ اسرائیل کی ظاہری بستیوں پر، وہ فلسطین کی ظاہری بستیوں پر چلایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے بچوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں لاشوں کے۔ ایک جنگ وہ ہو رہی ہے، ایک جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے، آپ کے کراچی میں لڑی جا رہی ہے، آپ کی تعلیمی اداروں اور دانشگاہوں میں لڑی جا رہی ہے، جہاں پر فکر کے نظریات کے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کے افکار پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کی فکر اور نظریے کو مسخ کیا جاتا ہے، آپ کی ماضی کی روایات سے آپ کا تسلسل توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آؤ جمعیت طلباء کے اجتماع میں آنے والوں، جمعیت طلباء اور علماء کے جھنڈا اٹھانے والوں،
اس بات کا عہد کرو کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی فکر کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے نظریے کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے اسلاف کی روایات کی بھی حفاظت کریں گے، اسلام کے تہذیب و تمدن کی بھی حفاظت کریں گے، اور اپنی نئی نسل کو فکری تہذیب سے، فکری یلغار سے بچانے کے لیے، مغرب کی تہذیب و تمدن سے بچانے کے لیے، جدیدیت کے فتنوں سے بچانے کے لیے انہیں جمعیت طلباء سے وابستہ کریں گے، اس پلیٹ فارم کو منظم کریں گے، اکابر سے وابستہ کریں گے، علماء کی خدمت میں لائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، کردار بھی محفوظ رہے گا، ہمارا فکر اور نظریہ بھی محفوظ رہے گا، اور ہماری نسل کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آج کے اس اجتماع میں آپ اس بات کا عہد کریں تو پھر اس کے لیے آپ کو تدبیر کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو مطالعے کی بنیاد ڈالنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو جمعیت طلباء کو منظم اور فعال کرنا ہوگا، اس کے یونٹوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے ضلعوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی بلائی جماعتوں میں تسلسل قائم کرنا ہوگا، اور ان تمام تدبیروں کو اختیار کر کے جب آپ جمعیت طلباء کا پلیٹ فارم منظم کریں گے، جمعیت طلبہ اسلام کو توانا بنائیں گے، اس کی صفوں میں ڈسپلن پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز آج کا نوجوان جو مستقبل میں اس قوم کا رہنما ہے، آج کا نوجوان جس کے ہاتھ میں اس ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ جمعیت طلباء کی محنت سے، جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر آنے کی برکت سے، جمعیت طلبہ اسلام سے وابستہ ہو جانے کی برکت سے وہ مستقبل میں قوم کی قیادت کرے گا، اور یہی قیادت ہے جو ان چٹائیوں سے اٹھے گی، ان مسجدوں مدرسوں سے نکلے گی، اور جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے نکلے گی، اور وہی قوم کی قیادت کرنے کے صحیح اہل ہیں۔ ہمارے سامنے کردار موجود ہے، ایک طرف وہ کردار ہے، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی کیمبرج سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی کسی جماعت سے نکل کر آیا ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک وہ کردار بھی ہے کہ وہ نوجوان جو کبھی جمعیت طلباء کا کارکن ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان جو کبھی جمعیت طلباء سے وابستہ ہوا کرتا تھا، اسی سندھ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتا رہا، اور اس نے صوبہ سندھ میں جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا، جدوجہد کی، وہ طلباء کا لیڈر بنا، پھر وہ جمعیت علماء کا رہنما بنا۔ آج اس کو صوبہ سندھ کے لوگ، آج اس کو پاکستان کے لوگ شہید اسلام ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی قومی قیادت میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی مذہبی، پاکستان کے سیاسی اور مذہبی معاملات کا کوئی فیصلہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ مولانا فضل الرحمان جمعیت طلباء سے وابستہ رہے، جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر ان کی تربیت ہوئی، جمعیت طلبہ اسلام نے ان کو سیاسی شعور دیا، جمعیت طلبہ اسلام کی نسبت سے ان کو جمعیت علماء کی قیادت بھی دی، ان کے والد محترم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی توجہات نے ان کو اس قابل بنایا کہ آج مولانا فضل الرحمان صرف پاکستان کی ترجمانی نہیں کر رہے بلکہ وہ عالم اسلام کے ترجمان بن کر کھڑے ہوئے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ان کی قیادت اور ان کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل اسی جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر محنت کی۔ آج نوجوان بیٹھے ہیں، آپ نوجوان کوئی کسی درجے کا طالب علم ہے، کوئی کسی مدرسے کا اسکول کا طالب علم ہے، انہی میں سے ڈاکٹر خالد سومرو نکلے گا، انہی میں سے مولانا فضل الرحمان نکلیں گے، انہی سے مولانا عبدالغفور حیدری بنیں گے، انہی میں لوگ نکلیں گے جو اس ملک اور قوم کی لڑائی لڑیں گے، اسلام کی سربلندی کا پرچم بلند کریں گے۔ میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جمعیت طلبہ اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اس وابستگی کی قدر کیجئے اور جمعیت طلبہ سے اپنی نظریاتی وابستگی کو مضبوط کیجئے، اور اسی تسلسل اور محنت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مستقبل کی قیادت آپ کریں گے۔ اس ملک اور اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ ہی اس ملک اور قوم کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔